کے ہمارے پروگرام کی دنیا میں ہمارے مہمان بنے ہیں جناب فیصل بٹی صاحب۔ فیصل بٹی صاحب بزنس مین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور سماجی ورکر بھی ہیں، اور یہ کافی عرصے سے یو کے میں سیٹل تھے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون القا پی پی 9 کے یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو اب یہ واپس اپنے ملک میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں سیاست کے اوپر اور ان کی جو سماجی خدمات ہیں اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان کے بزنس کے متعلق۔ السلام علیکم بٹی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ بٹی صاحب، آپ سیاستدان بھی ہیں جی، بزنس مین بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں جی، یہ سارا کچھ کیسے مینج کرتے ہیں؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اور کہ آپ مجھے اس پروگرام میں، اور دوسرا آپ کو بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں، مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب اشفاق بھائی، ماشاء اللہ ہر سال آپ کامیاب انعقاد کراتے ہیں الیکشنز کا، اور ایک دوبارہ نئے سرے سے تنظیم سازی اپنی مکمل کر کے جو اپنا یہ پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں، اس پر مجھے بڑی خوشی ہے۔ ایک بڑا اچھا جمہوری سسٹم آپ نے اپنے اس میں رکھا ہوا ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ میں کیسے مینیج کرتا ہوں، مشکل ہوتا ہے ایک سیاسی ورکر کے لیے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے انتہائی جب 8 سے 10 سال کا میں تھا، میری عمر تھی، تو اس ٹائم سے ایک تربیت ہماری شروع ہو چکی تھی۔ والد صاحب آلریڈی سیاست میں تھے، اور وہ تربیت آہستہ آہستہ پروان چڑھتی گئی، مینیج کرنے کا طریقہ ہمیں آتا گیا، تعلیم بھی ساتھ جاری رکھی، سیاسی عمل میں بھی شامل رہے۔ اس کے بعد جب تھوڑی سی اور ذمہ داری پڑی، شادی کے بعد، چونکہ انگلینڈ سے میری شادی ہوئی ہے فیملی میں، تو مجھے پھر اس سسٹم میں جانا پڑا، جانے کا موقع ہوا، بہت کچھ سیکھا، اللہ نے دیا وہاں سے، اور پھر واپس اپنے ملک میں لا میں نے کیا ہوا تھا، پریکٹس بھی کچھ عرصہ کی، تو وہ میری شوق تھا، وہ میرا جنون تھا، میں نے وہ کیا الحمدللہ۔ جو مجھے بڑا فخر ہے اپنے آپ، اس بات پر بھی فخر ہے کہ الحمدللہ ایک اچھے سیاسی گھرانے سے تربیت ہوئی ہے۔ اور بزنس تو چونکہ ہمارے دادا انہوں نے شروع کیا تھا، والد صاحب بھی، پھر ہم بھی اس میں آ گئے، تو یہ بس ان ساری چیزوں کو ٹائم دینے کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس طرح آپ زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں، اس کے مطابق پھر آپ اپنا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں اور ہر چیز کو مینیج کر لیتے ہیں، تو اس طرح ہمارا ماشاء اللہ ایک سسٹم چلتا ہے۔ آپ نے جیسے کہا ہے کہ وکالت کا آپ کو شوق تھا، تو باقی جو کاروبار ہے، جو سیاست ہے، یہ والد صاحب کی خواہش کے مطابق ہی ہے یا آپ کی اپنی خواہش بھی تھی؟ یہ ایک نیچرل بلٹ ان صلاحیت ہوتی ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چونکہ ایک پرورش ہی سیاسی گھرانے میں ہوئی تھی، تو وہ ایک خون میں چیز شامل تھی۔ دوسرا الحمدللہ میں نے اپنی جو گریجویشن کی ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں کی ہے، اور میں نے ماسٹرز میں بھی پولیٹیکل سائنس میں ہی پڑھا ہے، تو لا میں بھی ساری پولیٹکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، آئین ہے، ملک کے قانون ہے، یہ چونکہ لا اور پالیٹکس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت قریبی ریلیشن شپ ہے، اس حوالے سے جب یہ پڑھنے کے بعد اور زیادہ ویژن اور سوچ کا دائرہ محدود جو تھا وہ کھل گیا، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں شوق میں تبدیل ہوتی گئیں۔ پھر کاروبار چونکہ وہ تو آپ کی لیونگ کے لیے آپ کو ضروری ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ ہارڈ ورکر تھے والد صاحب بھی، تو ہم بھی انہیں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اپنی جو ہے وہ بقا کی، مطلب اس طرح لیونگ کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ آپ کو ضروری کرنا پڑتا ہے۔ بٹی صاحب، آپ پی پی 9 کے پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کے، اور ابھی حال ہی میں تنظیم سازی بھی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ گجر خان میں مسلم لیگ دھڑے بندی کا شکار ہے، اور اس سلسلے میں بطور پریزیڈنٹ آپ نے کوئی کردار ادا کیا؟ جی الحمدللہ بالکل کردار ادا کیا ہے جی، اور دھڑے بندی جتنی بھی آپ کسی بھی ضلع میں چلے جائیں، کسی تحصیل میں چلے جائیں، جب ایک جماعت پاپولر جماعت ہوتی ہے اس میں دھڑے بندی آ جاتی ہے، یہ ہر بندے کی خواہش کے مطابق آپ پورا نہیں کر سکتے،
تو اس میں پھر تھوڑے تھوڑے کلیشز کو ایک جگہ مل جاتی ہے اور وہ ایک اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے, ایک فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اوور آل جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں راجہ امین صاحب, راجہ جوید اخلاص صاحب اور قاضی وقار صاحب, باقی جتنے بھی ماشاء اللہ لوگ تھے, وہ انشاءاللہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پارٹی کے کسی فیصلے کو ہم نگلیکٹ نہیں کریں گے. ہم بھی اس حق میں ہیں سارے کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے فیصلے کے بالکل ایز منو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. ہمارا کوئی گروپ بندی میں کسی قسم کا اختلاف اس طرح نہیں ہے کہ ایک دھڑا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹکٹ ملا تو ٹھیک, ورنہ میں چلا جاؤں گا. ایسا اس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. تو ہماری میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں, مختلف جگہ پر ہمارے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو انشاءاللہ پازیٹیو چینج ہے, پازیٹیو ہے لوگ سارے, تو یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے لیے. اچھا, PP9 میں اگر دیکھیں تو بہت سارے امیدوار ہیں جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے کے خواہش مند ہیں, تو آپ کا نام بھی اکثر لیا جاتا ہے. آپ PP9 میں بطور MP الیکشن میں حصہ لیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ ہر شخص کا جمہوری حق ہے جو ایک سیاسی جماعت میں کام کرتا ہے یا اس کا وہ ورکر ہے اس جماعت کا, اس کا جمہوری حق ہے وہ امیدوار بن سکتا ہے. اس پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اکثر اوقات محفل میں بات کرتا ہوں. فی الحال میں کسی امیدوار کی لسٹ میں نہیں ہوں, نہ میں چاہتا ہوں کہ میں امیدوار بنوں. یہ ایک پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. پارٹی جب چاہتی ہے کچھ امیدوار جو ان میں سے آلریڈی نام پیش کر چکے ہوتے ہیں وہ ان پر مطمئن ہوتے ہیں تو بالکل موسٹ ویلکم, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. پارٹی نے میرے اوپر جوابداری یہ مجھے دی ہے جو PP9 کی بہت بڑی جوابداری ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ تنظیم سازی کا جو مرحلہ مکمل کیا, یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. کوئی بندی بھی تلقی پھل کی تھی, کچھ گاؤں کی حد تک بھی لوگوں کے اختلافات تھے. دونوں گروپ نون لیگ میں تھے لیکن کسی وجہ سے آپس میں نہیں تھی. تو ان کو بھی اکٹھا کیا, نون کو پوری نون کو تحصیل گجر خان کو ہم دو صدر ہیں انہوں نے اکٹھا کیا, اور اس میں ہمیں ہماری اعلیٰ قیادت جو مسلم لیگ نون کی تھی ان کی طرف سے ہمیں مکمل حمایت تھی دونوں سائڈوں سے, اور ان کی حمایت کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں اس تنظیم سازی میں. تو باقی میں اس معاملے میں میرا بڑا اوپن ویوز ہے. 1 2 3 10 امیدوار تک آنا چاہیں تو ان کو آنا چاہیے, اور ہمیں کسی امیدوار کے ساتھ یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کیوں آیا. امیدوار بن سکتا ہے, وہ اس کا حق ہے, بنیادی حقوق ہے. تو پارٹی جائے گی تو وہ ٹکٹ جس کو دے گی, باقی صاحب اس کی حمایت کریں گے انشاءاللہ. یہ اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اگر گجر خان کی سیاست میں دیکھیں تو بہت سارے نوجوانوں کی انٹری ہوئی ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے سیاستدانوں کے بجائے نئے لوگوں کو موقع فراہم کرنا چاہیے. دیکھیں جی, سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے, پرانے سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں, آبا و اجداد ہیں, ان کے دوست ہیں. جتنے بھی سیاستدان ہیں میں سب کی دل سے عزت کرتا ہوں, اور وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہم اگر آئے بھی ہیں, ینگ جنریشن ہم آئے بھی ہیں تو انہی کی وجہ سے ہیں. تو ان کی سپورٹ اور مکمل حمایت اور ان کی جو رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی, بجائے اس کے کہ ہم خود آ جائیں اور آگے اپنی آگے پیچھے کریں اور 3 سال بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے یہ غلطیاں کی. کیونکہ وہ اس پروسیس سے نکل کے جا چکے ہیں آگے, اس میں وہ رہنمائی کریں گے تو غلطی کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے, اور الحمدللہ وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوان قیادت جو بھی ہے ان کی انٹری پورے ملک میں ہو چکی ہے, اور اس میں اب آہستہ آہستہ جو چونکہ ایک سٹیج ہوتی ہے 30 سال 40 سال آپ رہتے ہیں, ان رہتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, نئے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے, یہ چلتا رہے گا. بھٹی صاحب, آپ UK میں بھی سیٹل ہیں, تو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ اپنے ملک کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں, اور موجودہ صورتحال میں جو اوورسیز پاکستانی آپ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ ان میں بہتری کے کچھ چانسز ہیں؟ موجودہ دور میں تو کوئی فی الحال چانس میں نہیں دیکھ رہا. ان کو لالی پاپ دیا گیا تھا تبدیلی کا, اور ان کو ووٹ کا دینے کا بڑا شوشہ پرچار کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ ان کے مجموعی جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. ان کے مسائل ہیں جو یہاں پہ ان کے خلاف, وہ زمین جائیداد ان کی ہے, ان کو حقوق نہیں ملتے. اس کے بعد ان کے یہاں پہ جو
وہ وہاں سے آتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو اس پیسے انویسٹ کے عوض کوئی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہوتی. ان کے گھر میں ان کے قریبی عزیز و اقارب یا دوسرے لوگ مطلب ان کی کسی بھی چیز کو ان کے ہاتھ سے چھین کر لے جاتے ہیں. وہ بیچارے اتنے معصوم لوگ ہیں، بڑی ایسا محنت کرتے ہیں اور پیسے مشکل سے بناتے ہیں اور اس ملک میں انویسٹ کرتے ہیں. میں چونکہ وہاں پر رہ کے ہوں، اس کمیونٹی کے مسائل کو نہیں، اب تو ووٹ کا جو آپ کا درینہ مطالبہ تھا وہ بھی حکومت پاکستان نے منظور کر لیا. سر ووٹ کے مسائل سے اگر یہ بات حل ہو چکی ہوتی تو ہم تو ادھر ووٹ دیتے ہیں، ہر دفعہ ووٹ لے کے بھی جاتے ہیں. تو ووٹ کے مسائل سے ابھی جو وہ بات اس سے آگے نکل چکی ہے. اس موجودہ حکومت کی کوئی پالیسی ابھی تک ان کی بہتری کے لیے نہیں ہے. یہ صرف کچھ موٹو ہوتے ہیں جن کو گین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مقاصد ہوتے ہیں کہ اس طرح ہم بہتر کوئی گین کر سکتے ہیں، لوگوں کی اٹینشن لے سکتے ہیں. وہ اٹینشن ایک لینے کا ذریعہ ہے جو ووٹ کا حق انہوں نے دیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ پوری اس کے برعکس اگینسٹ ہے. اس کے ایک پارٹی کا وہ تھا، باقی بھی دینے کے حق میں ہے لیکن وہ کسی پروسیجر اور عمل کے تحت دینے کے حق میں. اگر ووٹ کا حق دے بھی دیا جائے اور ووٹ پول بھی نہ ہو یا کسی پروسیجرل سسٹم میں وہ لٹک جائے معاملہ، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ یہ صرف کریڈٹ لینے کے لیے یہ بات ہوئی ہے اور ابھی تک یہ کریڈٹ ہی جا رہا ہے، اس میں کوئی پریکٹیکلی کام نہیں ہوا. وہ کہاں پہ ووٹ دیں گے، کیسے دیں گے، ان کی ووٹ کو شفافیت کیسے ملے گی؟ باقی دیکھیں نا، اپوزیشن جب تک اس پہ مطمئن نہیں ہوگی، عام عوام مطمئن نہیں ہوگی، تو اس ووٹ کو ہم کیسے کنسیڈر کر لیں کہ وہ ووٹ صحیح ہے؟ جب تک وہ ایک پراپر چینل کے ذریعے وہ نہ آئے ہم اس کو ایکسیپٹ اس طرح نہیں کر سکتے. یہ اپوزیشن کا بیسکلی مدعا تھا. آج کل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر صدارتی نظام کے متعلق کافی بحث مباحثہ چل رہا ہے. بطور سیاسی ورکر، بطور وکیل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل صدارتی نظام ہے؟ سر بالکل نہیں ہے. ہم یہ آلریڈی ایک تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں پہلے بھی، اور کوئی بھی نظام ہے اس کا تسلسل جو ہے جاری رہے اور اس تسلسل کے عوض آہستہ آہستہ جو ارتقاء ہے اس کی جمہوریت ہے یا صدارتی نظام ہے، اس کا ارتقاء ہوتا رہے گا، اس میں تبدیلیاں آتی رہیں گی اور وہ کچھ ٹائم تک میچور ہو جائے گا. اس میں کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی. یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ بہترین نظام ہے، اور اگر ہم اس کو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اتنا عرصہ ہمارے اوپر رائج کی رہا، اس وقت ہمیں کیوں نہیں یہ خیال ہے؟ اور اگر یہ جمہوریت ہے، انڈیا میں جمہوریت ہے، بہترین ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش میں، اسی طرح آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، تو یہ جمہوریت دنیا کے ملکوں میں بہترین چل رہی ہے. آپ کا اور عوام کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ عوام کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ. مطلب آپ کے نمائندے یہاں سے جاتے ہیں اور وہ آپ اپنے چنے ہوتے ہیں، وہ صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں جا کے اپنی وہ معاملات کو وہاں پہ اجاگر کرتے ہیں، اپنے حلقے کے، اپنے ملک کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، پالیسی مرتب ہوتی ہے. یہ صدارتی نظام میں ایک فرد واحد یا اس کے چند لوگ کیسے اس ملک کا حل نکال سکتے ہیں؟ اتنی بڑی پارلیمنٹ میں ہر حلقے سے لوگ جا کے اگر وہ نہیں کر سکے تو یہ صدارتی نظام میں کس طرح ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن صدارتی نظام کو لانے کے لیے کیا تبدیلی ملک میں آئے گی؟ کیسے ممکن ہے کہ آئین تبدیل ہوگا یا کیسے ہوگا؟ یا کچھ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی لگ جائے تو صدارتی نظام آ جائے گا. سر سب سے پہلے تو یہ بالکل نافذ العمل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو پارلیمنٹ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو وہ ختم کرنا پڑے گا. آپ کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ نئے رولز لائے جو ریگولیشن ہے وہ بنانے پڑیں گے. اس پورے آئین کو چینج کرنا پڑے گا جو کہ بہت لمبا اور لینتھی پروسیجر ہے. اس کے لیے نہ ہماری تیاری ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ ہمارا ساتھ دے گی. یہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے جس کے ذریعے عوام کو الجھایا جا رہا ہے، بنیادی مسائل سے ان کو دور کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پر اس پر کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہو رہا، نہ ہی ہونا چاہیے. پارلیمنٹری سسٹم ہماری جڑ ہے، بالکل ہم اس کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. یہ اگر تسلسل اور روانی کے ساتھ چلتا رہے گا عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے. میں ہمیشہ ایولیوشن کے اوپر میرا رائے ہے، تو میں ارتقاء جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے. قوموں کی ترقی اس میں ہی اس میں راز ہے اس کا. تو ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوتا جائے گا. لیکن یہ ہم آل آف سڈن ایک پوری تبدیلی لے کے آ جائیں صدارتی نظام اور پھر اگلے 20 سال ہم لٹک جائیں، اس میں بہت سارے مسائل ہوں گے، وہ ہم دور کرتے کرتے پھر پھنس جائیں گے. اچھا، اب آ جاتے ہیں آپ کے
آبائی حلقے یونین کونسل آدھی کے متعلق، تو آپ وہاں سماجی تو خدمات بھی مختلف طریقے سے انجام دے رہے ہیں، آدھی میں آپ نے ایک تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ جی الحمدللہ جی، سیاسی جو ہمارا سفر ہے وہ بعد میں شروع ہوا. سماجی سفر ہمارا اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے دادا جی کے وقت سے 1954 سے شروع ہوا، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا. ہمارے پاس وہ چونکہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ایک حصہ رکھا ہوا تھا، اور بڑی پراپرلی اپنی کاؤنٹنگ کر کے اس زکوٰۃ اور یہ وہ سارا معاملات وہ ہمارے دادا جی دیکھتے تھے. جب والد صاحب کے ہاتھ میں آیا تو پھر انہوں نے بھی اسی طرح اس کو نبھایا، اور جو سماجی معاملات تھے ان کو وہ ساتھ رکھا. الحمدللہ ان کی وہ تربیت ہے، ان کا وہ جو ہے وہ آشیرواد ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم نے بھی رکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے بزنس سے کسی میں سے 10%، کسی میں سے 15% کا ہم نے شیئر رکھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں سے ہم دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے. تو دوسرا جو آپ نے جدھر اشارہ کیا ہے وہ آدھی ویلفیئر سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہے ہماری، اس کا میں بھی ایک رکن ہوں. وہ ایک نوجوانوں کی جماعت ہے آدھی، جو اس گاؤں کے لیے، اس علاقے کے لیے بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اس میں بھی شامل ہوں، ہمارے یو کے سے، دبئی سے، سعودیہ سے، اور گاؤں کے کافی زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں. تو وہ مل کے ہم ایک کوئی بھی کسی اچھے جو منصوبہ ہوتا ہے اس کی طرف ہم نشاندہی کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں ہوتی چلتی رہتی ہیں، اور اس کے ایک منصوبہ عمل میں لایا جاتا ہے، جس میں ماشاء اللہ بہت زیادہ تعداد ہمارے پروجیکٹس ہیں. میجر پروجیکٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس ویلفیئر سوسائٹی کے توسط سے جو ہمارے گاؤں میں ابھی ماشاء اللہ 3 فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں، تو وہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی آدھی کی وجہ سے لگے ہیں. بہت زیادہ ایک جو نیڈی پرسن ہے گاؤں کے، ان تک مدد پہنچ رہی ہے بذریعہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی آدھی، جو لوگوں کو کاروبار اسکیم کے تحت بہت زیادہ کسی کو گائے، بکری، دکان اور اس طرح کے معاملات بھی دیے گئے ہیں. الحمدللہ وہ بھی چل رہے ہیں. قرض حسنہ کی جو اسکیمیں ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی زبردست طریقے سے وہ چل رہی ہیں. مطلب ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، چونکہ کچھ اخوت کی وجہ سے بھی کافی وہ جو ہے وہ بہتری ادھر بھی ہے. تو اس طرح کے بہت زیادہ معاملات جس میں نوجوان ایکٹیو ہیں. لیکن اس کا سیاسی مقصد تو نہیں ہے؟ نہیں سر، بالکل کوئی نہیں سیاسی مقصد. اور الحمدللہ یہ پورا گاؤں کا ہے. 2 دفعہ مطلب ہماری 3 دفعہ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے، ہمارے جو صدر چینج ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پیچھے میں ہوتا ہوں. میں کبھی بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں کبھی بھی آگے نہیں گیا. نہ میں میری خواہش رہی ہے، نہ میں یہ ایک فلاح کا کام جو میں شروع سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا بزنس کریں، سیاست کریں یا کوئی بھی دنیا کا کام کریں، اس میں ایک چیز، ایک حصہ وہ اللہ کا رکھیں جس میں آپ کی وہ کوئی چیز شامل نہ ہو، جس میں آپ کی ول نہ شامل ہو، آپ کی مشوری آپ کے بارے میں آپ کی اتنی شامل نہ ہو، سیاست شامل نہ ہو، آپ کی وہاں پہ ایگو شامل نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہٹا کے وہ اس سماجی مقصد کے لیے آپ دیکھا ہوگا آپ نے، میں نے کبھی اس کا پرچار نہیں کیا، نہ ہی ہمارے گروپ کے کسی بندے نے اس طرح کا کیا. جو وہ کام کرتے ہیں ماشاء اللہ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو ایک علیحدہ پروگرام آپ کو بتائیں گے، اس کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں ماشاء اللہ وہ آپ کو دکھائیں گے. اچھا فیصل صاحب، آپ کے جو والد ہیں محمد خان بٹی صاحب، عرصہ دراز سے وہ اپنی یونین کونسل میں ناقابل شکست آ رہے ہیں. کوئی بتانا پسند کریں گے کہ کون سی قدر سنگی انہیں رکھی ہوئی ہے کہ ہر مشکلات ہوتا بھی، اپوزیشن میں ہوتا بھی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلا جی اللہ پاک کی ذات ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اور والدین کی دعائیں اور عوام کی محبت ہے. یہ تینوں چیزیں جب تک نہ ہوں، آپ جتنا مرضی اچھے کینڈیڈیٹ ہوں، جتنا مرضی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو، دولت ہو، یہ سب چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں. اور یہ ہمارے علاقے میں بھی ہے. سب سے ضروری جو بات ہے والد صاحب کی، ہم نے دیکھا ہے جو ان کی سیاست میں ان کی کامیابی کا راز، ایک تو وہ اپنی پازیٹیو سیاست ہمیشہ رکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنا مقام بنایا ہوا ہے. پازیٹیو سیاست مینس کہ کسی اس طرح کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتے جس میں کسی بندے کی کوئی مشکلات میں اضافہ ہو. یہ نمبر 1. اور دوسرا، بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ. علاقے کا کسی ووٹر کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے اس کے رشتہ داروں تک وہ جانتے ہیں جن کو وہ بھی نہیں جانتا. اور ان کو ایک ایک بندے کے ایک ایک
انفرادی بندے کے معاملات حالات کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اس معاملے میں بڑے کین رہتے ہیں. اور جو اس کے بعد ہماری جو ٹیم ہے یونین کونسل میں، پہلے بہت بڑی یونین کونسل تھی نڑالی، ابھی آدھی یونین کونسل میں، جو ٹیم نڑالی میں بھی رہی اور آدھی میں بھی الحمدللہ وہ ٹیم ورک اتنا پراپر اور پروفیشنل ہے کہ ہمیشہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ایک لیڈر کبھی بھی اکیلا لیڈر نہیں بن سکتا جب تک اس کا پراپر ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ہے. والد صاحب کی سیاسی بصیرت اور ان کا ویژن اور ان کے سماجی جو معاملات ہیں وہ سب کو پتہ ہے، تو الحمدللہ وہ آج تک اس فیلڈ میں اپنا بہت نام رکھتے ہیں. آخر میں چاہوں گا کہ آپ مسلم لیگ نون کے جو نوجوان ورکر ہیں اور ہمارے علاقے کے جو نوجوان ہیں ان کو کوئی اگر پیغام دینا پسند کریں. سب سے پہلا تو میرا یہ پیغام ہے جی کہ جتنے بھی مسلم لیگ نون کے نوجوان ورکر ہیں، ہم اس ملک کے شہری پہلے ہیں. اس ملک کے لیے سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی کر سکتے ہیں کریں. اپنے محلے کی گلی کی صفائی کر دیں، کوئی کسی بندے کی مدد کر دیں. یہ ہماری جماعت کا طور امتیاز ہے. یہ ہماری جماعت کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے آگے بڑھیں، پھر اس ملک کی بقا کے لیے ہم اپنی جنگ لڑیں جو ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں جمہوریت کے لیے. اور اس کے بعد جو سیاسی عمل ہے اس میں ہمیشہ ایکٹیو رہیں. جب آپ ایکٹیو رہیں گے آپ کے مسائل کا حل اور تدارک ہوتا رہے گا، مسائل ختم ہوتے رہیں گے. جب ہم خود یہ سوچ کے پیچھے ہٹیں گے یار ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو ووٹ کی ڈالنے کی حد تک ہے، تو اس میں پھر ہمارا جب کنٹریبیوشن ختم ہوتی جائے گی تو وہ عمل رکتا جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور سیاست میں بھی بالکل آگے فرنٹ لائن پر ہیں، اور اس طرح انشاءاللہ معاشرے کی بہتری میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ہماری جماعت کا مشن بھی ہے. بہت شکریہ فیصل پٹی صاحب. انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں.